گناہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ جب گناہ کرتا ہے نکتت فی قلبہ نکتۃ سودا، اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، وہ نقطہ اس کے دل پہ لگ گیا۔ اب اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس نقطے کو صاف کر دیتے ہیں، اس کا دل پھر صحیح ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا بلکہ مزید گناہ کرتا ہے تو آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ وہ سیاہی پھیلتی رہتی ہے، یہاں تک کہ وہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ مربادن کالکوز مجخیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں حدیث کے، انسان کا دل پھر ایسا ہو جاتا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ کالا سیاہ ہو جاتا ہے، ایسا برتن کی طرح، ایسا مشکیزے کی طرح جس کے اندر بس پانی جاتا رہتا ہے، جو ابزارب کرتا رہتا ہے چیزوں کو، جس میں کوئی چیز ٹھہرتی نہیں ہے، جو پریزرو نہیں کر سکتا کوئی چیز۔ اور آپ نے کہا کہ اس کی حالت کیا ہوتی ہے، اس کی نشانی کیا ہے کہ لا يعرف معروفا ولا ينکر منکرا الا ما اشرب من ہوا، اس کو اچھائی اچھائی نہیں لگتی اور برائی برائی نہیں لگتی۔ یہ بہت بڑی بات ہے، ذرا اس پہ غور کریں۔ آپ کو پتہ ہے ہم میں سے اکثر لوگ جو اچھائی ہے نا، when we do something good، ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں نا تو ہمیں اس کی خوشی ملتی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں کیا ہوتا ہے، موٹیویشن ملتی ہے، ہم کیا کرتے ہیں، مزید کوئی کام کرتے ہیں، رائٹ؟ اور اگر ہم کوئی برائی کا کام کریں تو کیا ہوتا ہے، ہمیں گلٹ ہوتا ہے، پچھتاوا ہوتا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب انسان گناہ کرنا شروع کر دیتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ انسان کا گلٹ بھی ختم ہو جاتا ہے، اور جو اچھے کام کرنے کی لذت اور مٹھاس ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ اچھا کام کرتا ہے، اس کو کوئی پلیجر نہیں، کوئی خوشی نہیں محسوس ہوتی۔ اور اگر کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو جیسے حدیث میں آتا ہے ویسے یہ جیسے کہ ناک میں مکھی بیٹھ گئی، اسے اڑا دی، اس کو کوئی پتہ نہیں چلا۔ It did not affect his heart at all، کسی لیول پہ اس نے افیکٹ نہیں کیا اس کو۔ تو نہ اس کو اچھائی اچھائی نہیں لگتی، برائی برائی۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ انسان کو اچھائی پہ لذت نہیں فیل ہوتی، خوشی نہیں محسوس ہوتی، اور برائی پہ انسان کو تکلیف نہیں ہوتی۔ گناہ کر کر کے اس کا دل ایسا سخت ہو جاتا ہے، ایسا سیاہ ہو جاتا ہے، ایسا زنگ لگ جاتا ہے، اس کو گلٹ نہیں ہوتا، وہ اثر نہیں ہوتا دل کے اوپر۔ تو اس کا مائنڈ تو اس چیز کو قبول کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا دل کسی بھی لیول پہ انفلوئنس نہیں ہو رہا تھا۔ جیسے سیریل کلرز ہوتے ہیں، سیریل کلرز کیا ہوتے ہیں، they just kill، they enjoy، اور اللہ معاف کرے پھر ایک وقت آتا ہے کہ برائی ان کو اچھی لگنا شروع ہو جاتی ہے، and they start taking pleasure in that۔ دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ایک دل ہوتا ہے جو سفید ہوتا ہے، جو توبہ کرتا ہے اور جو فتنوں کو ریزسٹ کرتا ہے۔ جب اس کے اوپر کوئی شہوات، اس کے دل میں کوئی برائی آتی ہے، کوئی گناہ آتا ہے دل میں، تو وہ چیز کیا کرتے ہیں، اس کو ریزسٹ کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ سفید پتھر کی طرح سٹرونگ دل ہو جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعرض الفتن علی القلوب، فتنے دل کو پیش کیے جاتے ہیں، ڈیزائرز اور ڈاؤٹس دل پر آتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ جو بندہ ان فتنوں کو، ان ڈیزائرز کو ریپیل کرتا ہے، نیک سے نیک شخص بھی، اس کا بھی دل چاہتا ہے کہ وہ بھی ریلیشن شپس انجوائے کرے، وہ بھی جا کے اسموکنگ اور سگریٹس کو جو ہے اسموک کرے، اور جو ہے نا ڈرنک کرے، اور پتہ نہیں یہ سب کچھ کرے، ہر بندے کا دل چاہتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ریپیل کرتا ہے ان فتنوں کو، ان ڈیزائرز کو، جو دل کہتا ہے نہیں، I have to stand on my grounds، I cannot let myself go، سیلف کنٹرول کو، سیلف ڈسپلن کو پریکٹس کرتا ہے، پھر وہ ایک وقت آتا ہے اللہ اس کو ایسی ایبلٹی دے دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ لا یضرہ فتنۃ ما دامت السماوات والارض، ایک وقت آتا ہے کہ وہ اتنا سٹرونگ ہو جاتا ہے کہ کوئی فتنہ جو ہے دنیا کے اندر، کوئی فتنہ ایسا نہیں ہوتا جو اس کو اثر کر سکے، انفلوئنس کر سکے۔